بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن غسل کرے اور خوب اچھی طرح سے پاکی حاصل کرے اور تیل استعمال کرے یا گھر میں جو خوشبو میسر ہو استعمال کرے، پھر نماز جمعہ کے لیے نکلے اور مسجد میں پہنچ کر دو آدمیوں کے درمیان نہ گھسے، پھر جتنی ہو سکے نفل نماز پڑھے اور جب امام خطبہ شروع کرے تو خاموش سنتا رہے، تو اس جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جمعے کے دن اگرچہ جنابت نہ ہو لیکن غسل کرو اور اپنا سر دھویا کرو اور خوشبو لگایا کرو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ غسل کا حکم تو ٹھیک ہے لیکن خوشبو کے متعلق مجھے علم نہیں۔ آپ نے جمعے کے دن غسل کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ذکر کیا تو میں نے کہا، کیا تیل اور خوشبو کا استعمال بھی ضروری ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ریشم کا دار جوڑا مسجد نبوی کے دروازے پر بکتا دیکھا تو کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہتر ہو اگر آپ اسے خرید لیں اور جمعے کے دن اور وفد جب آپ کے پاس آئے تو ان کی ملاقات کے لیے آپ اسے پہنا کریں۔ اس پر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے تو وہی پہن سکتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی طرح کے کچھ جوڑے آئے تو اس میں سے ایک جوڑا آپ نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے یہ جوڑا پہنا رہے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے اتوار کے جوڑے کے بارے میں آپ نے کچھ ایسا فرمایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اسے تمہیں خود پہنانے کے لیے نہیں دیا، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے اپنے ایک مشرک بھائی کو پہنا دیا جو مکے میں رہتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت یا لوگوں کی تکلیف کا خیال نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے لیے ان کو مسواک کا حکم دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے مسواک کے بارے میں بہت کچھ کہہ چکا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے تو منہ کو مسواک سے خوب صاف کرتے۔ عبد الرحمن بن ابی بکر ایک مرتبہ آئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی جسے وہ استعمال کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کی حالت میں ان سے کہا، عبد الرحمن، یہ مسواک مجھے دے دو۔ انہوں نے دے دی۔ میں نے اس کے سرے کو پہلے توڑا، یعنی اتنی لکڑی نکال دی جو عبد الرحمن اپنے منہ سے لگایا کرتے تھے، پھر اسے چبا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دانت صاف کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میرے سینے پر ٹیک لگائے ہوئے تھے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں علم تنزل اور حل اتی علی الانسان پڑھا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسیت کے بعد سب سے پہلے جمعہ بنو بن القیس کی مسجد میں ہوا، جو بحرین کے ملک جوسی میں تھی۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، اور لجاس نے اس میں یہ زیادتی کی کہ یونس نے بیان کیا کہ رزاق بن حکیم نے ابن شہاب کو لکھا، ان دنوں میں بھی وادی القرا میں ابن شہاب کے پاس ہی تھا کہ کیا میں جمعہ پڑھ سکتا ہوں؟ رزاق اعلیٰ کے طراف میں ایک زمین کاشتکار کر رہے تھے، وہاں حبشہ وغیرہ کے کچھ لوگ موجود تھے۔ اس زمانے میں رزاق اعلیٰ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی طرف سے حاکم تھے۔ ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں لکھوایا، میں وہیں سن رہا تھا کہ رزاق جمعہ پڑھے۔ ابن شہاب رزاق کو یہ خبر دے رہے تھے کہ سالم نے ان سے حدیث بیان کی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور اس کے ماتحتوں کے متعلق اس سے سوال ہوگا۔ امام نگران ہے اور اس سے سوال اس کی رعایا کے بارے میں ہوگا۔ انسان اپنے گھر کا نگران ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگران ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ خادم اپنے آقا کے مالک کا نگران ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ انسان اپنے باپ کے مال کا نگران ہے اور اس کی رعایت کے بارے میں اس سے بھی سوال ہوگا، اور تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور سب سے اس کی رعایت کے بارے میں سوال ہوگا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جمعۃ المبارک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو 5 ٹائم نماز باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔